السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں المصباح ڈیجیٹل اور میں ہوں عبدالقیوم فرخ۔ آج کی اس نشست میں ہم محقق العصر علامہ مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حدیث اور محدثین پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ مولانا محمد خبیب عصری حفظہ اللہ تعالیٰ، ریسرچ اسکالر ادارہ علوم عصریہ منٹگمری بازار فیصل آباد اور متخصص علوم الحدیث و مصنف کتب کثیرہ اور استاذ جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ لکم۔ ہم اپنی بات چیت کا باقاعدہ آغاز اس سوال سے کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر کچھ بات چیت کر دیں اور ان کا تعارف ہلکا سا ہمیں دے دیں، ناظرین اور سامعین دیکھ سکیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن والاه، اما بعد۔ میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد اور ان کا یہ ادارہ المصباح ڈیجیٹل اسٹوڈیو اور گرامی قدر لائق تکریم محترم قاری عبدالقیوم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حدیث اور محدثین کے کتاب کے تعارف کے لیے ہمیں یہ موقع بخشا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، شکراً۔ شیخ استاذ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ پاکستان بھر کیا پوری دنیا میں نہایت مشہور اور معروف شخصیت ہیں، کوئی شک نہیں۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 78 برس ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء 1948 کو بہاول نگر میں پیدا ہوئے اور 1964 کو تقریباً 15-16 سال کی عمر تھی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں یہ داخل ہوئے درس نظامی کے لیے۔ صحیح۔ 2-3 سال تک شیخ صاحب اپنے پرانے ہی موقف اور مسلک پر، یعنی مسلک احناف پر تھے۔ بعد میں جو صاحب تحفۃ الحافظی ہیں علامہ محدث عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے ابکار المنن، شیخ صاحب نے وہ پڑھی۔ اس کے پڑھنے کے بعد شیخ صاحب نے الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا، اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں مسلک اہل حدیث کے وہ ترجمان سمجھے بھی جاتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ پوری زندگی انہوں نے اسی دفاع حدیث اور دفاع محدثین کے اندر ہی گزاری۔ شیخ صاحب کی جو یعنی درس نظامی کی فراغت ہے وہ 1968 میں آپ جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں جا کر داخل ہوئے اور حافظ محدث محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کا درس لیا، اور اس کے بعد 1969 میں ادارہ علوم عصریہ منٹگمری بازار میں اس وقت تخصص کی کلاس ہوتی تھی، تو وہاں بحیثیت طالب علم وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اس وقت ماشاءاللہ وہاں کے رئیس ادارہ ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے متحد علماء کی ایک ٹیم کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہ ادارہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ کی خاص مہربانی سے بڑی تیزی کے ساتھ ان مقاصد کو یہ حاصل کر رہا ہے اور پا رہا ہے۔ مجھے بھی اس ادارے کا خادم ہونے کا ایک شرف حاصل ہے، اور الحمدللہ یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ جاری اور ساری ہے۔ سر، یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیخ صاحب اسی جامعہ کے سپوت ہیں، جی، یہاں پر وہ پڑھتے رہے ابتداً۔ دوسرا، وہ ابتداً حنفی المسلک تھے۔ جی ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں ادھر جو ہے ماشاءاللہ وہ مسلک اہل حدیث بھی دی ہے، بلکہ اس کی خدمت کرنے کی توفیق دی ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔
دین کا چوکیدار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ۔ اور تیسری چیز جو آپ کی بات سے وہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شیخ صاحب نے خود اس ادارے کی بنیاد رکھی، شیخ صاحب سے پہلے ہی کا تھا؟ شیخ صاحب جی ادارہ علوم میسریہ شیخ صاحب سے پہلے کا تھا۔ شیخ صاحب بحیثیت طالب علم وہاں پر گئے۔ یہ ادارہ دراصل مولانا اسحاق چیمہ رحمہ اللہ اور مولانا محمد عبداللہ جھال والے رحمہ اللہ، یہ شیخ صاحب کے دو بنیادی اساتذہ تھے۔ تو شیخ صاحب بحیثیت طالب علم وہاں پر گئے، پھر ماشاءاللہ ایسا ایسا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی دستگیری فرمائی۔ ان کا جو پھر ربط ہوا، یہ جو شارح سنن نسائی ہیں مولانا عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ، التعلیقات السلفیہ والے، دارالدعوہ سلفیہ، الاعتصام لاہور والے، پھر شیخ صاحب کا ان سے ایک تعلق جڑ گیا۔ وار بٹن میں مولانا عزیز زبیدی رحمہ اللہ، ان سے تعلق جڑ گیا۔ پھر اسی طرح سندھ کے اندر شیخ بدیع الدین راشدی ہوں، پیر محب اللہ راشدی ہوں رحمہم اللہ، شیخ کا ان سے تعلق یعنی جڑا، پھر ماشاءاللہ اڑان بھرتے ہی چلے گئے۔ اس وقت علم و تحقیق کی ماشاءاللہ دنیا کے اندر اور علم و تحقیق کے آسمان میں ماشاءاللہ شیخ صاحب بہت ہی سب سے جی ماشاءاللہ اونچی اڑان بھر رہے ہیں۔ یہ جو راشدی خاندان ہے، ان کا نام اور تذکرہ وہ اپنی کتابوں اور تقریروں میں کثرت سے کرتے ہیں۔ جی 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 اس کی وجہ یہ رہی ہوگی۔ جی شیخ صاحب بلکہ فرمایا کرتے تھے، میں 1 ہفتہ 10 دن 15 دن تک شیخ بدیع الدین راشدی، شیخ محب اللہ راشدی، ان کے پاس جا کر ٹھہرا کرتا تھا۔ شیخ صاحب کی جو پہلی کتاب تھی جو انہوں نے امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے لکھی، توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، تقریباً 1100-1200 صفحات پر ہے اور بڑے سائز میں ہے۔ ہاں جی دیکھی میں نے، بلکہ میرا مقالے کا عنوان بھی یہی تھا۔ ہاں بڑی کمال کتاب ہے۔ ماسٹر امین اوکاڑ بھی تھے جی 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 ان پر ہی یہ شاید اسی سلسلے مولانا سرفراز صفدر صاحب تھے، تو ان کے حوالے سے نا شیخ صاحب نے یہ جواب دیا۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب موبائل کا، کمپیوٹر کا، سافٹ ویئر کا اور ویب سائٹس کا، چیٹ جی پی ٹی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ کوئی شک آج بھی یعنی 2026 میں شیخ صاحب کو نہ موبائل چلانا آتا ہے، نہ کوئی کمپیوٹر کے ساتھ۔ سر یہ کتاب اتنی بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہے سر، وہ کتاب دکھانا۔ یہ کتاب مجھے ابھی 2-3 دن پہلے تحفے میں ملی ہے۔ جی جی ماشاء اور میں جب اس کو، چونکہ میرے پاس پہلے ذاتی نہیں تھی، جبکہ میں نے لائبریری سے استفادہ کر کے، میرا مقالے کا عنوان فاتحہ خلف الامام ہی تھا، جی 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 2016 کی بات ہے۔ جی جی تو یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے، تو یہ اتفاق ہے کہ ہمارے پاس ادھر پڑی ہوئی تھی۔ یہ پرانا ایڈیشن ہے جی، اس کا نیا ایڈیشن ہے، کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے، اس کے اندر کچھ اضافے بھی ہیں۔ صحیح سے تو پھر اس کا جواب ایک صاحب تھے، شیخ الحدیث صاحب تھے، مولانا حبیب اللہ ڈیروی صاحب، انہوں نے پھر اس کا جواب لکھا۔ اس کا جواب پھر شیخ عصری صاحب نے تنقیح الکلام فی تائید توضیح الکلام، تقریباً وہ بھی 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو شیخ صاحب نے پھر یعنی اس کا جواب بھی دیا۔ بہت شکریہ سر، یہ ایک ذیلی بات آ گئی درمیان میں۔ میرے خیال میں اس پر بھی کوئی لمبی چوڑی ایک نشست ہونی چاہیے۔ جی جی بالکل، شیخ صاحب کی کتب کا تعارف ہونا چاہیے، ان کی تحقیقات کا، تعریفات کا، تصنیفات کا کچھ تعارف ہونا چاہیے۔ بہرحال ابھی جس کتاب کو ہم لے کر جا رہے ہیں، حدیث اور محدثین، اس کا مختصر سا تعارف کروا دیں۔ حدیث اور محدثین اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ نام آپ دیکھ لیں حدیث، اور دوسرا نام ہے محدثین۔ حدیث کے اندر یہ تقریباً ابتدائی جو 150 صفحات ہیں، شیخ صاحب نے وہ حدیث کی حجیت کے حوالے سے کچھ یعنی عناوین قائم کر کے ان کے نیچے کچھ بحوث لکھی ہیں، جن کے اندر مثال پر اطاعت رسول کا حکم، اور اسی طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے، جس طرح قرآن و مجید کا نزول ہے۔ قرآن و مجید اور وحی خفی، صحابہ اور احادیث کا آپس میں کیا تعلق تھا، اور جو حدیث سے استہزاء کرتا ہے اس کا کیا کیا انجام ہوا، صحابہ اکرام کا حدیث کو جمع کرنا اور اس کو پھر پھیلانا، یہ ابتدائی یعنی 150 حصے میں ہے۔ 159 صفحات پر تقریباً یہ بحث ختم ہوتی ہے۔ اگلا جو حصہ ہے وہ محدثین کے بارے میں ہے۔ یہ محدثین کے بارے میں جو حصہ ہے، اس کتاب کی شیخ صاحب کی باقی کتابوں کے برعکس یہ خوبی ہے کہ اس کو ایک
عالم پڑھے گا اس کو اس کے مطلب کی چیز ملے گی، ایک ابتدائی طالب علم پڑھے گا اس کو بھی اس کے مطلب کی چیز مل جائے گی، ایک منتہی طالب علم پڑھے گا اس کو بھی اس کے مطلب کی چیز مل جائے گی، بلکہ اگر کوئی عامی آدمی پڑھے گا اس کو بھی اس کے مطلب کی چیز مل جائے گی۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے نا محدثین والا، کہ محدثین نے حدیث کی خدمت کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، کتنی محنتیں کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو کس قدر یعنی اس کام کے لیے منتخب فرمایا، یہ اس دوسرے حصے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ صحیح، زبردست۔ اور یہ چھپ کے آ گئی ہے، بالکل تیار ہے؟ بالکل تیار ہے، اس وقت مارکیٹ کے اندر یہ الحمدللہ فروخت کے لیے بھی موجود ہے۔ الحمدللہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ اور سر چلتے چلتے سوال ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالی اجمعین، ان کے دور میں کتابت حدیث کا وجود تھا؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی ڈالتے ہیں جی صحیح بخاری 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، جی اس سے پہلے حدیث کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو یہ بات محض وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس کا تحقیق اور بحث کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ایسا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری سے پہلے یعنی بڑی بڑی کتابیں موجود تھیں، حتیٰ کہ کئی اجزائے حدیثیہ بھی موجود تھے، اور یہ کوئی آپ کو میں کسی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا، اپنے مکتبے ہی کی بات کر رہا ہوں۔ ادارہ علوم عصریہ مٹگمری بازار میں ہمارے پاس الحمدللہ 20 یا اگر میں کہوں نا سینکڑوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ایسے اجزائے حدیثیہ موجود ہیں جو امام بخاری سے پہلے لکھے گئے۔ یعنی وہ تو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں نا، جی، کئی مستقل کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف عبدالرزاق ہے، یہ امام بخاری سے پہلے لکھی گئی، بہت پہلے لکھی گئی۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر تقریباً 10,000 کے قریب احادیث ہیں، آثار ہیں صحابہ کے، تابعین کے، یعنی موقوف روایات ہیں، مقطوع روایات ہیں۔ موقوف۔ تو اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، وہ بھی پہلے لکھی گئی۔ اسی طرح جامع معمر بن راشد ہے، تقریباً 1700 احادیث ہیں، اس کا نیا ایڈیشن ابھی شائع ہوا ہے، 6 جلدوں میں ہمارے پاس الحمدللہ وہ موجود ہے۔ ویسے جو مصنف عبدالرزاق کا پرانا نسخہ ہے اس کی 10ویں جلد اور 11ویں جلد یہ جامع معمر بن راشد کی ہے۔ تو اس لیے جو مصنف عبدالرزاق بتایا آپ نے وہ بالکل صحیح حدیثوں کو جمع نہیں، جو احادیث صحیح حدیث کو جمع کرنے کی جو داغ بیل تھی، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی رکھی ہے، شروع کی ہے۔ اس کے بعد پھر امام مسلم، وہ بھی امام اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری کے استاد صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کوئی ایسا طالب علم آپ میں سے کھڑا ہو جو یہ کام کر سکے جو کسی نے نہ کیا ہو۔ تو اس سے پہلے اس زمانے میں احادیث کو جمع کرنا ہی ایک مارکا تھا اس زمانے میں۔ یہ ناظرین بہت اہم ایک بات شیخ محترم نے کی ہے کہ پہلے حدیثوں کو صرف جمع کیا گیا ہے جی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بعد میں یہ داغ بیل ڈالی ہے کہ وہ صحیح حدیثوں کو لے کر آئے۔ ویسے ان پر اب کوئی کام ہوا اب تک؟ بہت سارا کام ہوا ہے، یعنی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے پہلے محدث مصر شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ کا کافی کام تھا۔ شیخ احمد شاکر نے یعنی جامع ترمذی پہ بھی کام کیا ہے، مسند احمد پہ بھی کام، مسند احمد تقریباً 20 جلدیں اس کی شائع ہوئی ہیں۔ ترمذی جو 5 جلدیں ہیں اس میں غالباً 3 جلدیں شیخ احمد کی تحقیق سے شائع ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ جو تفسیر تبری وغیرہ ہے اس پہ بھی شیخ صاحب نے کام کیا ہے۔ شیخ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے بڑے کام شروع کیے ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کام بھی نہ مکمل نہیں ہو پایا، یعنی زندگی نے وفا نہ کی، وہ کام درمیان میں رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بعد پھر شیخ البانی رحمہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو 90 سال کی زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے نا اس کو وہ صلاحیت ودیت کر دیتا ہے۔ بالکل ہے۔ تو شیخ البانی کے اندر بھی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے پھر ماشاءاللہ شیخ البانی نے بہت کام کیا، سلسلہ احادیث صحیحہ ہو، سلسلہ حدیث ضعیفہ ہو، ارواء الغلیل ہو، سنن ابو داود ہو، الثمر المستطاب ہو، اصل صفت صلاۃ النبی ہو، یا اس کے علاوہ چھوٹے جو اجزاء ہیں شیخ البانی نے وہ بھی کام کیا۔ حتیٰ کہ
سنن اربع یہ سنن ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی وغیرہ ہے۔ سنن اربع پہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے، اور وہ کام، یہ میں بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے محدث سے میری بات ہوئی، ان کو بھی اس نقطے کا علم نہیں تھا جو ناظرین میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی دو نسخے شائع ہیں، دو اقسام کی کتب شائع ہیں۔ ایک شیخ زہیر شاویش کی کتاب یعنی تحقیق سے سنن اربع شائع ہے، یعنی ضعیف ابو داود، ضعیف ترمذی، ضعیف نسائی اور ضعیف ابن ماجہ، شیخ زہیر شاویش کی۔ شیخ زہیر شاویش رحمہ اللہ یہی وہ تھے جنہوں نے شیخ البانی کو متعارف کروایا، لیکن اس کے اندر نہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ کوتاہی ہو گئی ان سے، جس سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ سیاح کے اندر برات کا اعلان کیا کہ یہ میری تحقیق نہیں ہے۔ اب ان کی تحقیق سے شیخ ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان جو شیخ کے شاگرد ہیں، انہوں نے وہ کتابیں شائع کرنی شروع کی ہیں۔ تو ایک دو کتابیں تو میں نے دیکھی ہیں، ممکن ہے آگے بھی کتابیں یعنی شائع ہو چکی ہوں گی، چونکہ ہم عام طور پہ جو امہات الکتب ہے نا انہیں کو بنیاد بناتے ہیں، یعنی سلسلہ تین ہے، ارواء الغلیل ہے، یا سمر المستطاب ہے، یا ابو داود وغیرہ ہے، یا پھر ان کی یہ جو مختصر تخریج کے لیے صحیح جامع الصغیر ہے یا ضعیف جامع الصغیر ہے، ہم ان کو زیادہ یعنی ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، جی امام بخاری کب کے ہیں، تو یہ یعنی میں بتا سکتا ہوں آپ کو، یعنی امام زہری رحمہ اللہ بہت پرانے محدث ہیں، ان کے جو آگے شاگرد ہیں جس طرح امام مالک بن انس ہیں، انہوں نے موطا امام مالک لکھی، اسی طرح امام ابن ابی ذئب ہیں، انہوں نے موطا امام مالک لکھی، اسی طرح عبدالعزیز بن عبداللہ بن ماجشون ہیں، انہوں نے موطا امام مالک لکھی، اسی طرح ان کے چوتھے شاگرد ہیں معمر بن راشد، انہوں نے یعنی الجامع لکھی، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جو مصنف عبدالرزاق کے ساتھ شامل ہے، یعنی امام عبدالرزاق معمر سے روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے علیحدہ ذکر کی ہے۔ اسی طرح پانچویں ان کے جو شاگرد ہیں امام محمد بن اسحاق، جو مشہور ترین ہیں سیرت کے حوالے سے، وہ بنیادی کتاب ہے المبدع والمغازی کے نام سے ایک جلد کے اندر وہ شائع شدہ ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بہت کام ہوا، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں، اور باتیں چھوڑیے آپ، اس وقت ہمارے مکتبے میں ایک دو ایڈیشن موجود ہوں گے، جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں بھی موجود ہوں گے، صحیفہ حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ، یعنی وہ صحیفہ جو حضرت حمام بن منبہ نے لکھا ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور یعنی کئی صحائف موجود ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کا صحیفہ تھا، حضرت سمرہ بن جندب کا صحیفہ تھا، امام حسن بن ابی الحسن البصری جن کا یعنی حضرت سمرہ بن جندب سے اختلاف ہے، کچھ علماء نے یہی کہا ہے کہ جی ان کا صحیفہ تھا جو سلیمان بن قیس یشکری کے پاس تھا، وہاں سے یہ حسن بصری نقل کرتے ہیں۔ تو محدثین کے زمانے سے پہلے حضرات صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر یہ احادیث وغیرہ لکھی جاتی تھی۔ فرق سمجھیے ذرا، جس طرح آج کل اگر آپ کسی سے کہتے ہیں نا جی یار یہ حساب کر کے دو، ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم کیلکولیٹر نکالتے ہیں، موبائل سے کیلکولیٹر نکالا، ہمارا اب حساب کمزور ہو چکا ہے، اور یہ بات تحقیق سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جن کا نیٹ پیکج ہوتا ہے وہ گوگل استعمال کرتے ہیں، ان کی یادداشت کم ہو جاتی ہے، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم لے لیں گے، جب ضرورت پڑے گی اس کو یاد نہیں رکھتے، دماغ میں دباؤ نہیں ڈالتے اس کو یاد کرنے کا۔ اس زمانے میں لکھنے کا جو کام تھا نا یہ بہت کم تھا، ضبط صدر ہوا کرتا، صحابہ کرام یاد کیا کرتے، حضرت ابو بکر صدیق کو جانوروں کے نسب نامے یاد تھے، ایک اور صحابی ہیں حضرت یعنی دغفل بن حنظلہ غالباً تھے، ان کو بھی اس طرح کے یعنی نام تھے۔ تو اس زمانے میں یعنی ضبط صدر ہوتا تھا، ضبط کتاب نہیں ہوتا تھا، چونکہ ضبط کتاب کی ضرورت نہیں تھی، یا آپ سمجھ لیں کہ اس وقت اسباب نہیں تھے، ظاہر بات ہے چمڑے کے اوپر لکھنا، پھر لکڑی کے اوپر لکھنا، پتھر کے اوپر لکھنا، تو جب یہ کاغذ ایجاد ہوا تو پھر لوگ کاغذ کی طرف آ گئے۔
اب دوبارہ کاغذ خاصا پوری دنیا کے اندر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اخبارات بھی ہمارے سکڑ رہے ہیں، قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو اب لوگ دوبارہ یعنی یہ PDF کی طرف اور ان چیزوں کی طرف یہ راغب ہو چکے ہیں۔ پرانے لوگ تو جیسے ہماری مائیں ہیں، انہوں نے کون سا تاریخیں لکھ کے رکھی ہیں، لیکن جب بھی پوچھتے ہیں ان سے بالکل وہ اپنے بچے کی تاریخ پیدائش تو بتائیں گی ہی، محلے کے 4-5 بچوں کی اور بتا دیتے ہیں، وہ 2 سال بڑا ہے، یہ 3 سال چھوٹا ہے، وہ 2 دن بڑا ہے۔ بالکل وہ پرانے لوگوں کا یہ طرز عمل ہے۔ عمر کا بھی تعین اسی طرح کیا کرتے تھے، یہ فلاں سے پہلے پیدا ہوا ہے، یہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا حافظہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ان کو پورے برادری کے لوگوں کی تاریخ پیدائش کا پتہ ہوتا ہے، دلچسپی والی بات ہے نا۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو سر ماشاءاللہ بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ اس پر ذکر کر دیا۔ 2 لفظوں میں دوبارہ ذرا بتا دیں کہ صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین کے دور میں کتاب حدیث کا وجود تھا، لکھی جاتی تھی، صرف 2 لفظوں میں۔ بالکل اس کا وجود تھا، لیکن اتنی زیادہ مقدار میں یعنی کتابت نہیں ہوتی تھی جتنی بعد میں شروع ہوئی ہے۔ بعد میں شروع ہوئی جب وسائل ہو گئے، جب وسائل ہو گئے، لوگوں کا حافظہ کمزور ہو گیا، پھر انہوں نے کتابت شروع کر۔ بالکل، بہت شکریہ۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ محدثین ماشاءاللہ بہت کام ہے ان کا اور بڑی خدمت ہے، تو بہت کم وقت میں، تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ کام اور اس کام کے لیے اتنے لمبے سفر کیسے کر لیتے تھے؟ ادھر کرسب آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ ملحوظ رہے کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، ان کو وہی پرزے، وہی صلاحیتیں، وہی لیاقتیں عطا فرمائی تھی جو اس کے لیے ضروری تھی۔ جی بہت شکریہ، بہت اہم۔ امام عبداللہ بن مبارک کو کسی نے کہا نا، شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو، جی لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی ہیں، جھوٹی، جعلی، ان کا کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا تعیش لہل جہابذۃ۔ بڑے بڑے محدثین، کبار محدثین موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ جعلی ہے، یہ کس نے گھڑی ہے۔ اور یعنی حدیث کی کتابوں میں شیخ صاحب نے بھی کچھ اس میں حدیث اور محدثین میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں، تو انہوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ حدیث جعلی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں ودیت فرمائی تھیں۔ شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دنیا جانتی بھی ہے اور دنیا ان کو مانتی بھی ہے۔ ان کے بارے میں ہے، جب یہ لکھتے تھے نا، اپنے قلم کو لکھتے ہوئے اٹھاتے نہیں تھے، یعنی ایک لفظ ختم ہوا ہے نا، ختم کر کے ہم اس کو اٹھا کر پھر آگے لکھتے ہیں نا، اگلے لفظ کو شروع کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ایسا نہیں کرتے تھے، ٹائم نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ تو شیخ الاسلام کا یہ طریقہ تھا، اس وجہ سے آپ دیکھیں ان کا جو مجموع الفتاوی ہے، بعد والوں نے یعنی 35 جلدوں میں غالباً عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ نے ان کو مرتب کیا۔ اس کے بعد تقریباً 8 جلدیں ہیں جو مزید اس کے اندر شامل ہیں۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ ہمارے محبوب بھی تھے، ممدود بھی تھے، اور ان کے ساتھی شیخ علی عمران حفظہ اللہ، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بھی شائع شدہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص برکت دی تھی۔ دوسری بات آپ دیکھیں نا کہ مسند احمد ہے، مسند احمد ہے، امام احمد نے تقریباً 27,600 احادیث اس کے اندر درج کی ہیں۔ اب اتنی روایات کو لکھنا، اکٹھا کرنا، یہی سبب ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام سید الخاطر ہے، 259 صفحہ نمبر پر لکھتے ہیں وَقَدْ طَافَ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى وَصَلَهُ، کہ امام احمد نے پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا۔ اس زمانے میں جتنے بھی بلاد علمیہ تھے، علمی شہر تھے، یہ کوفہ ہو یا بغداد ہو یا بصرہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، شام ہو، یمن ہو، جہاں جہاں بھی، امام احمد تو خود بغدادی تھے، یعنی عراقی تھے، عراق کے رہنے والے، تو جہاں جہاں یہ یعنی پہنچے ہیں انہوں نے وہ حدیث اکٹھی کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بھی دی تھی، ہمت بھی دی تھی، تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ یعنی 27-28 ہزار احادیث اکٹھی کی ہیں۔ پھر اس وقت جو بڑی کتابوں میں یعنی امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی مارکہ آراء کتاب ہے، تاریخ مدینہ دمشق، کرسب 80 جلدیں ہیں اس کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو لکھنا، باسند لکھنا، یعنی ان کو اکٹھا کرنا، ان کو درج کرنا، یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اسی طرح میری کتاب ہے مقالات عصریہ، اس کے اندر میں نے آخر میں نا وقت کے قدردان علماء اس حوالے سے ایک مقالہ لکھا ہے، اس میں نے لکھا ہے کہ حضرات یعنی محدثین
کتنی کتنی لمبی وہ بحثیں کیا کرتے تھے، یعنی بڑی بڑی لمبی کتابیں لکھنا. امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو تاریخ اسلام ہے جو راویوں کے اوپر مشتمل ہے بنیادی طور پر، اب یہ تاریخ اسلام تقریباً 55 جلدوں میں ہے. اسی طرح امام طبری کی جو نئی یعنی آئی ہے ایڈیشن آئی تقریباً 30 جلدوں میں ہے. فتح الباری جو حافظ ابن حجر نے لکھی ہے پرانا ایڈیشن 14 جلدوں میں تھا، اس وقت وہ 26 جلدوں میں آیا ہوا ہے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص برکت دی تھی. پھر یعنی بعض جس طرح ہمارے ہاں بعض کمپوزر ہوتے ہیں، پہلے کاتب ہوا کرتے تھے، پھر وہ ٹائپ رائٹر ہوئے، اب یہ کمپوزنگ ہے، کئی لوگ بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو پھر محدثین یعنی ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو بہت تیزی کے ساتھ لکھا کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید ہے نا جی، یعنی ایسے بھی کاتب گزرے ہیں کہ روزانہ 10 پاروں کی وہ یعنی 10 پاروں کی کتابت کیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ قلم کو دوات سے ڈبونا اور پھر لکھنا، پھر ڈبونا، پھر لکھنا. ہمارے طرح یہ فونٹین پین نہیں ہوتے تھے. یہ صرف لکھنے کی مہارت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے حفظ کی بھی مہارت ہے. حفظ کی بھی مہارت ہے، بالکل. جو چیز دماغ میں ہوتی ہے وہ قلم پر تیزی سے آتی ہے. جی ان کے حفظ کی بھی مہارت ہے، بالکل. تو یہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان سے یہ کام کروایا. بالکل. اور ہم جب سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بہت عجیب کام ہے. میں کرسل یہاں تھوڑی سی ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک کتاب ہے ان کی مخطوطات المکتبۃ الظاہریہ، اس کے اندر انہوں نے مخطوطات کی فہرست بنائی ہے. یہ دمشق کا جو مکتبہ تھا، اس کے اندر انہوں نے شروع میں مقدمہ جو لکھا ہے بڑا پیارا مقدمہ ہے. اس کا عنوان ہے اذا اراد اللہ شیئا حیا لہ اسبابہ. جب اللہ کسی سے کام کروانا چاہتا ہے نا جی، جٹکی زبان میں اللہ تعالیٰ اس کے پرزے لگا دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے. بالکل ایسے. شیخ البانی کہتے ہیں یہ جو میں نے کتاب مرتب کی ہے، کہتے ہیں میں 8 گھنٹے تک سیڑھی پر چڑھ کے میں اوپر رینکوں سے مخطوطے نکالا کرتا جو قلموں سے لکھے ہوتے ہیں، قلم دوات سے لکھے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے وقت لیا. اور کہتے ہیں اس کا سبب کیا تھا؟ مجھے ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی نظر کا مسئلہ ہے، آپ نے نظر والا کوئی کام نہیں کرنا. کہتے وہ بیماری ہی میرے لیے رحمت کا باعث بن گئی، اور پھر میں نے وہ کتابیں لی ہے اور وہ میں نے اس کی فہرست بنائی ہے کہ یہ مخطوطہ کس سن میں لکھا گیا، اس کے کتنے صفحے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہے، اس کی انتہا کہاں سے ہے، ایک صفحے میں کتنی سطریں ہیں، اس کے رموز و اوقاف جو استعمال ہوئے ہیں. تو یہ اصل چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ صلاحیت عطا فرما دیتا ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں، عام ناظرین کو بلکہ شاید طلباء کو بھی اس کا علم نہ ہو. شیخ البانی نے جس زمانے میں کام کیا ہے نا جی، اس زمانے میں یہ سافٹ ویئر ابھی نئے نئے پیدا ہو رہے تھے. مکتبہ الفیہ ہوتا تھا یا مکتبہ ذہبیہ ہوتا تھا، یہ پیدا ہو رہے تھے، ابھی ابتدائی اس کے ورژن تھے. تو شیخ البانی فرماتے ہیں ایک ساتھی تھا جس کے پاس تاریخ دمشق کی CD تھی، تاریخ دمشق کی ابھی 80 جلدوں میں نے بتایا ہے CD تھی. تو میں اس کو فون کرتا، مجھے حوالہ یعنی نکال کے دیتا، تو پھر میں یعنی اس کو لکھ لیا کرتا خود ڈھونڈ کے نا. اس کا جو مخطوطہ ہے میں نے 2 جگہ پہ دیکھا ہے. ایک مرید کے کی جو لائبریری ہے یعنی مرید کے کی جو مدرسے کی لائبریری ہے مرکز دعویٰ سلفیہ کی. اسی طرح چبرچی کے اندر جو مرکز القادسیہ کے اندر لائبریری ہے، ان دونوں جگہوں پہ یہ میں نے مخطوطہ دیکھا ہے. تاریخ دمشق کا بڑے سائز میں ہے، 18 جلدوں میں ہے، سبز رنگ کی اس کی جلد ہے. تو اب اتنی بڑی کتاب سے حدیث تلاش کرنا بڑا مارکا تھا. تو شیخ البانی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، شیخ البانی نے تمام الفاظ کی موجم بنائی ہے. جس طرح الموجم المفارس لالفاظ الحدیث ہے، یہ دکتور ونسنک وغیرہ کی 8 جلدوں میں ہے جو ہمارے بڑی متداول ہے پوری دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے پرزے لگا دیتا ہے جس وجہ سے ان کے لیے وہ کام آسان ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. یہ جو آپ نے پڑھا تھا ابھی مقولہ اذا اراد اللہ، اس طرح کی کوئی ایک حدیث بھی پڑھی ہے ہم نے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے صحابہ محدثین کے ساتھ، تابعین کے ساتھ. شکریہ سر، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے ان سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں. ایک سوال تھا کہ محدثین کے جو حدیث کی طلب کے جو اسفار ہیں وہ ہم پڑھتے بھی ہیں، کچھ ایسے اسفار ان کے ذکر کر دیں جن سے ہمیں روشنی اور رہنمائی ملے اور طلب علم میں جو ہے وہ اضافے کا سبب ہو جائے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے.
ہمارے عام طلباء میں یہ چیز پائی جاتی ہے جی ہم نے 7 سال پڑھ لیا درس نظامیہ کا، مزید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جی یا پھر 7 سال بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سال پڑھ لیں، 3 سال پڑھ لیں۔ کئی لوگوں نے شارٹ کٹ درس نظامی بھی شروع ہاں جی کیا ہے جو بالکل وقت کے ساتھ جی یعنی ظاہر بات ہے جو چیز خلاف فطرت ہو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ جی تو اگر رسوخ اور پختگی چاہیے تو اس کے لیے پھر 7 سال بھی تھوڑے ہیں، پھر پوری زندگی چاہیے۔ جی کوئی شک نہیں، پھر تو پوری محدثین کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ ایک طویل عرصہ پردیس کاٹتے تھے، یعنی ایک ایک استاذ کے پاس جانا، جا کر اس سے حدیث لینی۔ مثال جرح تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو حاتم رازی، راضی ان کے بیٹے، ان کی کتاب ہے الجرح و تعدیل، وہ 9 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے، وہ کہتے ہیں میں نے 7 سال مسلسل سفر کیا، چونکہ اس وقت طلب علم کا طریقہ اور تھا، استاد صاحب کے پاس حاضر ہوا جاتا، جی وہ بالکل حدیث ایسے پڑھاتے، پھر اگلے استاذ کے پاس، اگلے استاذ کے پاس، یہ صورت حال ہوتی۔ کتابیں اتنی نہیں تھی، یا آج کل کا جو ہمارا جو نظام ہے پرنٹنگ وغیرہ کا، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو حدیث بھی صرف اسی محدث کے پاس ہوتی تھی یا اس کے شاگرد کے پاس ہوتی تھی۔ تو دوسرے امام ہیں یعقوب بن سفیان الفصفی، ان کی 3 جلدوں میں کتاب ہے المعرفہ والتاریخ، وہ بھی بڑی مارکہ آراء کتاب ہے حدیث کے راویوں کے بارے میں۔ یہ دکتور اکرم ضیاء عمری رحمہ اللہ، ان کی تحقیق سے وہ شائع شدہ ہے۔ جی وہ کہتے ہیں میں نے 30 سال تک سفر کیے ہیں، سبحان اللہ 30 سال تک۔ ابھی میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کو لکھنے کے لیے دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا، آپ نے 2 ذکر مرتبہ۔ کیا ابھی جی اور بعض ایسے یعنی محدثین ہیں، مثال کے طور پر امام ابن المقرئی ہیں، ان کی ایک کتاب ہمارے مکتبے میں موجود ہے، ایک جلد میں ہے المعجم لابن المقرئی۔ تو امام ابن المقرئی کہتے ہیں کہ میں نے مشرق اور مغرب کا 4 مرتبہ سفر کیا ہے، اللہ مشرق اور مغرب کا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں ہے، میں نے 4 مرتبہ سفر کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن منتہ ہیں، وہ بھی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال سفر میں گزارے ہیں اور میں نے مشرق اور مغرب کا 2 مرتبہ سفر کیا ہے، اللہ 30 سال۔ یہ سفر بھی تب جب جنگلوں سے ہراؤں پیدل دریاؤں جب کے جایا سفر کرتے تھے نا، جی جی جب جی پیدل جایا جی کرتے سر تھے، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، پیدل جایا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور عجیب ترین بات بتاؤں، امام محمد بن طاہر المقدسی ہیں جو ملک شام سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے جی امام ہیں، جی جی کوئی وہ شک کہا کرتے تھے میں پیدل چلتا اور میری پشت پر کتابیں لادی ہوتی، اور پیدل چل چل کے میرا یعنی اندرونی نظام اس قدر متاثر ہوا کہ مجھے پیشاب کے ساتھ خون آنا شروع ہو گیا۔ اللہ اور یہ ساری باتیں استاد گرامی نے اپنی کتاب حدیث اور محدثین کے اندر یہ ذکر کی ہیں۔ تو اس لیے محدثین کا یہ خاص اس کا اہتمام ہوا کرتا سفر کا۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی مارکہ آراء کتاب سیر و اعلام نبلاء 13ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 293 پر لکھتے ہیں کہ امام بقی بن مخلد اندلس سے چلے اور ملک عراق آ پہنچے، بغداد آ پہنچے، امام یحییٰ بن معین سے ملاقات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی میں امام احمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی اس زمانے میں آپ کس طرح ملنا چاہتے؟ چونکہ جو امام احمد زیر عتاب تھے، گھر کے اندر وہ نظر بند تھے، تو یہ ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے جی میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیا افریقہ سے آئے؟ کہتے ہیں نہیں، افریقہ سے بھی پرے، افریقہ سے میں پرے آیا ہوں، میں تو اندلس سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ اس طرح کریں، میں بھکاری بن کر آیا کروں گا۔ امام بقی بن مخلد کہتے ہیں میں بھکاری بن کے آیا کروں گا، گندے سے میرے کپڑے ہوں گے، سر پہ پرانی سی پھٹی ہوئی پگڑی ہوگی، میں کہوں گا کہ مجھے خیرات دیجیے، تو آپ روزانہ دروازہ کھول کے مجھے 1-2 حدیثیں بتا دیا کریں۔ اللہ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ محدثین کا اخلاص تھا۔ اور یہی سبب ہے دنیا میں حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا، وہ مسند بقی بن مخلد ہے۔ اسی سے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے، جو ان کی کتاب ہے جوامع السیرہ، تو اس کے اندر انہوں نے یہ اس کا مقدمہ ذکر کیا ہے، چونکہ یہ کتاب اب یعنی گم شدہ کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ امام بقی بن مخلد تھے،
یعنی ان کی یہ کیفیت تھی، اور اس طرح ان محدثین نے یعنی یہ سفر کیے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہ محدثین میں سے ایک بڑا نام ہے امام ابو طاہر السلافی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 18 سال تک سفر میں رہا، 18 سال تک سفر میں رہا، اور ان کی یہ کتاب ہے ہمارے پاس ہے 2 جلدوں میں، المشیخۃ البغدادیہ، اس کے اندر انہوں نے جو اپنے اساتذہ کی تعداد ذکر کی ہے وہ 600 استاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا ان کی دوسری کتاب ہے امام ابو طاہر السلفی کی، اس کا نام ہے موجم الصفر، وہ بھی ہمارے پاس ایک جلد میں ہے۔ 794 اس کے اندر استاد ہیں، یعنی ایک محدث کے 794 استاد ہیں۔ شاگردوں کی تو تعداد آپ چھوڑیے نا، یعنی ایک محدث نے اتنی محنت کی ہے، ظاہر بات ہے جتنی احادیث آپ کے پاس ہوں گی اسی قدر ہی آپ علماء اور طلباء کا مرجع ہوں گے۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال نکلتا ہے کہ ان کی جو قوت حفظ تھی، ضبط تھا، جی اس پر ظاہر ہے جو آپ نے بتایا یہ تو اس پر روشن مثالیں ہیں، بین مثالیں ہیں، مزید کوئی بات اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں تو قوت حفظ پر؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو دماغ ہی ایسا عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کی سرفرازی کا کام لینا تھا، اور یہی سبب ہے کہ محدثین کو بڑی بڑی چیزیں یاد ہوا کرتی۔ امام ترمذی کے بارے میں دیکھ لیں، جتنے بھی محدثین ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے 6 جلدوں میں تذکرۃ الحفاظ، کہ اس میں انہوں نے حفاظ کا ذکر، حفاظ سے مراد ہمارے یہ قرآن مجید کے حفاظ نہیں ہے، یہ محدثین کی خاص اصطلاح ہے، جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں اس کو حافظ یا حاکم وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایسی مثالیں بیان کی ہیں، یہ لاتعداد مثالیں ہیں، بلکہ میں آپ کو کہوں کہ جو بھی نامور محدث ہو اس کے حالات زندگی جب لکھے جاتے ہیں نا، ہر کتاب کے شروع میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمے سے مراد حالات زندگی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ہماری زبان میں۔ صحیح۔ اس کے اندر آپ حفظ کو دیکھ لیں، آپ کو وہ آیت من آیات اللہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام منصری رحمہ اللہ ہے، جن کی 4 جلدوں میں الترغیب والترہیب ہے، پوری دنیا میں بڑی مشہور ہے۔ جی کوئی شک نہیں۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی صحیح اور ضعیف علیحدہ کر دی ہے، ضعیف کی 3 جلدیں علیحدہ کر دی ہیں، صحیح کی 2 جلدیں علیحدہ کر کے 5 جلدوں میں ہے۔ امام منصری رحمہ اللہ نے یہ کتاب املا کروائی ہے، زبانی، اللہ اکبر۔ زبانی لکھوائی ہے، آپ اندازہ کیجئے، یعنی 4 جلدیں زبانی لکھوائی ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، ایک اور ان کی کتاب ہے، کل ہی میں دیکھ رہا تھا اس کا مقدمہ ترغیب و ترہیب کا، وہ کہتے ہیں میں نے الخلافیات بین الامامین الشافعی و ابی حنیفہ و اصحابہ، 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے امام بہقی رحمہ اللہ کی، یہ بھی بارکہ راہ کتاب ہے۔ سب اختلافات ہے، حدیث ہے، حدیث کا حکم ہے، اختلاف ہے، یعنی کیا اختلاف ہے، کس حدیث میں کیا جواب ہے، وہ ساری امام منصری رحمہ اللہ نے املا کروائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی املا کروائی ہے، اور بھی انہوں نے کچھ کتابوں کا نام یعنی دیا کہ میں نے یہ کتابیں املا کروائی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر استاد محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر لکھا ہے، حتیٰ کہ امام اسحاق بن راہویہ، اس کا صحیح تلفظ راہویہ ہے محدثین کی زبان میں، ان کی کتاب ہے، ہاں جی، ویسے راہویہ بولتے ہیں، ہاں جی، راہویہ اس کا صحیح تلفظ ہے، سیبویہ، ہاں جی، سیبویہ بھی، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ سیبویہ تو ایک علیحدہ ہے، وہ چونکہ ذرا دوسرے آپ سمجھ لیں اہل لغت ہے، اہل لغت اس کو سیبویہ پڑھ لیتے ہیں، محدثین کے ہاں یہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا ہے اس بات کا، اس نقطے کا، اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت جو شیخ دکتور بشار عواد کی تحقیق سے محلہ ابن حزم کا مقدمہ ہے نا، وہ بڑا کمال کا مقدمہ ہے۔ میں نے اپنے نسخے پہ وہ سارے نشان لگوائے ہیں کہ محدثین کا اور اہل لغت کا، کسی کو قرات کا پڑھنے کا کیا فرق ہے، تو جس طرح یعنی باقی کچھ یعنی امتیازات ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر بھی یہ فرق موجود ہے کہ اگر کوئی ساتھی طالب علم ذوق رکھنا چاہتا ہے، جی یہ ضرورت ہمیں بھی پڑتی رہتی ہے، مثلا کچھ نام ایسے ہیں جو عرب نے تصغیر سے بولے ہیں، جی جی، اور ہم اس کو فعیل وزن پر مثال کے طور پر زہیر لفظ ہے، اس کو ظہیر بھی پڑھا جاتا ہے، جی 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 جی، تو اس طرح کے ہمارے خبیب ہے، کئی اس کو خبیب بولتے ہیں، خبیب، ہاں جی، وہ خبیب اس کو بولتے ہیں، تو اس لیے محدثین نے اس حوالے سے کافی اچھا۔ ایک اور محدث ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے، امام ابو سعد السمعانی ہیں،
انہوں نے شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ان کے 1446 استاذ تھے. اللہ 1446 استاد. 1446 سبحان اللہ. آپ یہاں بہت دیکھ بڑی لیں کسی تعداد بڑے ہے. مدرسے میں یعنی 30 40 50 100 استاد ہوگا نا. 45 سر 45. ہاں جی 45. تو ہمارے پاس جامعہ سلفیہ جی مرکزی ادارہ ہے پاکستان کا. جی جی تو 45 جی استاذ ہیں ہمارے جی پاس. 45 ہیں. باقی یعنی انہوں 1446 یعنی ان کے اساتذہ. پھر ایک اور امام ہیں، امام محمد بن عبد الواحد الاصبہانی الدقاق. شیخ صاحب نے یہ لکھا ہے ان کے 2600 استاذ تھے. اللہ 2600 استاد. یہ حدیث اور محدثین صفحہ 209 پر شیخ صاحب نے یہ بات لکھی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بات دوسری طرف نکل گئی. امام اسحاق بن راہویہ نے جو اپنی مسند لکھی ہے اس وقت ناقص ہے مسند. ناقص ہے مسند، یعنی اس کی 3 جلدیں چھپی ہیں. مسند عائشہ ہے، غالباً مسند عمر بن خطاب ہے. ہم نے بڑے شوق سے یہ کتاب لی. یہاں میں ناظرین کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں، خاص کر طلباء کو، کہ یہ جو دارالکتب علمیہ کی کتابیں ہیں نا جی، یہ آپ نہ خریدا کریں. بلکہ جب بھی میں کسی کی لائبریری دیکھتا ہوں نا، میں سب سے پہلے یہ چیک کرتا ہوں کہ اس کے پاس دارالکتب علمیہ کی بیروت کی کتنی کتابیں ہیں. سب سے وسیع کام ان کا ہے اور سب سے گندا کام ان کا ہے. ناقص کام ان کا ہے. ناقص سے مطلب جو تحقیق ہے وہ، یا تحقیق کے علاوہ بھی یعنی وہ صحیح مخطوط سے جو نقل کرنا ہوتا ہے نا، وہ ان کے اندر چیز نہیں ہوتی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمیں پتہ چلا کہ صحیح ابن حبان چھپی ہے. صحیح ابن حبان 2 طرح کی ہے. ایک 18 جلدوں والی ہے جس کو الاحسان بالتقریب صحیح ابن حبان کہا جاتا ہے. یہ ابن بلبان کی ہے. یہ امام ابن حبان کی اپنی کتاب نہیں ہے، یہ بعد میں انہوں نے یعنی ابن بلبان نے اس کو یعنی فقہی ترتیب پر ڈھالا ہے. تو میں بڑی خوشی سے مکتبہ اسلامیہ والوں کا مجھے علم ہوا کہ میں لے کر آیا. 6 جلدیں تھی غالباً. اب وہ محترم کار صاحب اس کے آخر میں فہرست ہی نہیں ہے، اسی مکتبے کی تھی. اس کے بعد اتنا یعنی دل اچاٹ ہوا کہ اس کے اندر فہرست ہی نہیں ہے تو حدیث ویسے نہیں اسے مل سکتی. ان کی جو اصل کتاب ہے وہ ہے التقاسیم والانواع. یہ ہمارے پاس اب موجود ہے، 8 جلدوں میں ہے. بڑا اچھا ایڈیشن ہے، اس کے پاس فہرست بھی ہے. اس کے بعد سے ہم نے اس بیان کر دیا ہے دارالکتب علمیہ کی لیکن ان کا کتاب. کام تو بہت ہے، کام وسیع ہے نا. وسعت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ملتی نا. تو ہم مسند اسحاق بن راہویہ کی 1 جلد ہم ان کی بھی لائے تھے لیکن پتہ چلا کہ وہ گڑبڑی بہت ہے. مخطوط کے یعنی کئی صفحے اس کے اندر سے چھوڑے ہوئے مس کیے ہوئے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک محقق کی. بہتر یہ ہے کہ ادارے کی پوری ذمہ داری ہے ہاں جی یعنی مخطوط کا صفحہ نمبر مطبوع کے اوپر دے کہ یہاں سے صفحہ نمبر سائیڈ نمبر A کو ہم اس طرح ہوتا ہے نا، ایک یعنی 10 نمبر صفحہ ہے، اس کے 2 سائڈیں ہوتی ہیں. دائیں طرف والی سائیڈ کو الف بولتے ہیں، بائیں سائیڈ کو بے بولتے ہیں. ہمارے ہاں جس طرح 10 11 چلتے ہیں اس زمانے میں یہ نہیں تھا. ایک ورقے کو 1 نمبر دیا کرتے تھے. سائیڈ A کو الف دیا کرتے، سائیڈ دوسری ہوتی B کو 2 کو سائیڈ کو اس کو بے دیا کرتے تھے. تو چاہیے جائے کہ یہ کام ہو، چاہیے جائے کہ اس کے اندر سے صفحات یعنی غائب ہوں. تو اس لیے محدثین کو یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ضبط دیا تھا کہ امام اسحاق بن راہویہ نے، امام خطیب بغدادی نے 6 جلد 354 نمبر پہ یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ اپنی اس کتاب کو امام اسحاق بن راہویہ نے املا کروایا، زبانی املا کروایا. اور کہتے ہیں جو دوسری مرتبہ املا کی وہ پہلے کی طرح تھی. سر یہ تو بہت پرانی بات ہوگی. ہمارے جو محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، جی جی، ان کے بارے بھی تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو مولانا عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ کا جو مکتبہ ہے، جی جی، بہت بڑا مکتبہ ہے، پورا ایک حال ہے. جی جی، اور اس سے باہر بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ ساری کہتے ہیں میں نے پڑھی ہیں لفظ بہ لفظ. جی جی، ساری کتابیں. جی جی، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک جی جی شیخ زبیر رحمہ اللہ بالکل وہ فرمایا کرتے تھے. میں نے جو امام عبد الرحمن مولوی کی کتاب ہے نا، میں نے ان سے خود سنا ہے، التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الاباطیل. 2 جلدوں میں ہے، تقریباً میں خیال کو 1100-1200 صفحہ ہوگا. شیخ عزیر شمت صاحب کی تحقیق سے یہ شائع شدہ ہے. مکے میں جب میں گیا عمرے کے لیے تو انہوں نے مجھے یہ کتاب شیخ صاحب نے خود عنایت فرمائی تھی. تو وہ فرماتے تھے میں نے اس کتاب کو حرف بحرف 7 مرتبہ پڑھا ہے. 1100-1200 صفحہ، اور بڑی مشکل ترین کتاب ہے، وہ بڑی مشکل ترین کتاب ہے. تو اس لیے محدثین کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے حافظ دیے تھے. امام دارقطنی کو آپ دیکھ لیں، امام العلل ہیں، ان کی یہ جو علل ہے 16 جلدوں میں ہے. تو امام دارقطنی نے ساری کی ساری زبانی املا کروائی ہے.
ماشاء اسی طرح ایک اور امام ہیں یعنی شیخ حسین بن محسن الیمانی، یہ 1327 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو پوری فتح الباری حفظ تھی سبحان اللہ، کہ ابن حجر نے کس جگہ پہ کیا بات لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سر، محدثین کی دنیا میں جو خدمات ہیں اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ جی، اس پر بھی روشنی ڈال دیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جب کہا گیا نا جی کہ لوگوں نے آپ کی طرح کئی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے موطا لکھی ہے، فلاں نے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گا۔ کوئی شک نہیں۔ جو انسان اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو ضائع نہیں کرتا۔ سبحان امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، جب یہ خراسان ان کی واپسی ہوئی تو ان کا استقبال کرنے کے لیے جو گھوڑے تھے، خچر، اونٹ، گدھے، ان کو چھوڑ دیں، صرف جو گھوڑے تھے، یعنی اس زمانے کی یہ جی، شاہی جی، سواری کوئی لینڈ شک، کروزر کوئی سمجھی شک، جاتی کوئی تھی، شک، کوئی شک۔ وہ کہتے ہیں 4000 گھوڑے تھے، اللہ، اور یہ سب اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا احترام بٹھایا۔ 4000 گھوڑوں کا مطلب ہے 4000 لوگ بھی ہیں ان کے اوپر؟ اوپر بھی ہے جی، 4000 اور گھوڑے، ساتھ بھی ہاں ہوں جی، گے۔ اور لاتعداد لوگ تھے، جی، جی۔ لاتعداد لوگ تھے۔ بلکہ اس سے اگلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے جب حدیث کی مجلس کی یعنی املا کروائی ہے نا، اس کے اندر 20,000 افراد تھے، اللہ، 20,000، اور یہ تعداد بہت تھوڑی ہے۔ جی جی، اس زمانے میں جب علم کا زمانہ تھا، یہ 20,000 کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور محدث ہیں جن کا نام عاصم بن علی الواسطی ہے، انہوں نے املا کروائی حدیث کی، امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس کے اندر لوگ گنے گئے، بادشاہ نے کہا کہ جا کر گنو، جو یعنی لکھنے والے تھے 1,20,000 افراد تھے جو حدیث لکھنے والے تھے، اللہ، مستملی ہوا کرتے تھے۔ جی، جی۔ طریقہ کار یہ ہوتا، جمعے والے دن عصر کے بعد جو جامع مسجد ہوتی، حدیث کی املا ہوتی، کئی مستملی ہوتے ہیں، یعنی املا کروانے والے، محدث نے حدیث بیان کی، اس نے آگے بیان کی، اس نے آگے بیان کی، اس نے آگے، جس طرح تکبیر کہنے والے نہیں ہوتے نماز کے اندر۔ میں یہی سوچ رہا تھا ابھی کہ اتنی بڑی تعداد ہے اور سپیکر کا دور نہیں ہے، ہاں جی، سپیکر مائک نہیں ہے۔ ایک اس کے ساتھ میں ایک اور مسئلہ بھی جوڑتا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ راوی مجہول ہے، یہ راوی مجہول ہے حدیث کی یعنی سند میں، اس کا سبب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ مجہول کا بندہ، مطلب یہ ہے کہ یہ کسی مجلس میں بیٹھا، اس نے حدیث سن لی، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اس کی شخصیت کا عطا پتہ نہیں ہوتا، اس کے حالات کا عطا پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم مجہول کہتے ہیں۔ یعنی جو مجاہیل راوی ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو محدثین کے ہاں یہ تو میں نے جس طرح عرض کیا ہے نا، اور کئی یعنی ایک مرتبہ کہتے ہیں امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بھی لکھا ہے، اسی طرح ان کی جو دوسری کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں بھی لکھا ہے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے کہ ایک مجلس میں جو امام ابراہیم بن عبداللہ الکجی کی تھی، اس میں کہتے ہیں ہم نے یہ جو دواتیں گنی، دوات کہتے ہیں ہم نے 40,000 دواتیں گنی ہیں، 40,000۔ اللہ، یعنی یہ اس زمانے میں دین کی تعلیم کا رجحان تھا۔ آج کل جس طرح لوگ کالج میں، یونیورسٹی میں یا دنیاوی علوم کے حصول کے لیے جاتے ہیں، ابھی اسکول چھٹیاں ہیں، جب اسکول کھلیں گے اب صبح دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، جی جی، کوئی لیکن کتنے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، کسی مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کسی مدرسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ سارا رجحان دین کی طرف تھا، آج سارا رجحان یعنی اس طرف ہو چکا ہے، ہم دین کو بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر ایک آخری بات ہے جی، ہماری آج کی اس مجلس کی، مختصر طور پر ہمارے دینی مدارس کے طلباء کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ میں اپنے تمام بھائیوں دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو دین سے وابستہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، جی جی، خاص کر اس کتاب کا وہ حصہ جس میں محدثین کے حالات ہیں۔ 160 سے لے کر تقریباً 550 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، تو آپ یہ جو حصہ ہے یہ حصہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کتاب مہنگی ہے، طلباء ہیں، تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں 2 ساتھی مل کر لے لیں، پھر بھی مہنگی ہے 3 ساتھی مل کر لے لیں، پھر بھی مہنگی ہے 4 ساتھی 5 ساتھی، اگر 5 ساتھی لیتے ہیں، اگر اس کی قیمت مثال کے طور پر 500 روپے ہے نا، 100 روپے آ جائے گی نا آپ کو، لیکن یہ کتاب آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز سنگ میل ثابت ہوگی، آپ کی یہ منزل متعین کرے گی، آپ کو یہ بتائے گی کہ محدثین نے کتنی محنتیں کی ہیں
اور کتنی محدثین نے کاوشیں کی ہیں، اور محدثین کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو عروج بخشا ہے۔ آپ نے بڑے نام سنے، امام بخاری کا، امام مسلم کا، یا جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے جو نام ہیں ان کے پیچھے یعنی انتھک محنتیں ہیں، بے انتہا جد و جہد ہے، اور پہم اور مسلسل کوشش ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی اس کے اندر موجود ہیں، تب جا کر اللہ ذوالجلال والاکرام یہ مقام بخشتے ہیں۔ ایک آخری بات جو تاریخ دمشق کے حوالے سے امام عامر بن شراحیل الشعبی کا ایک قول ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، 4 چیزیں آپ وہ اپنا لیں۔ نمبر 1، کبھی غم زدہ نہیں ہونا۔ دنیاوی جھنجھٹوں سے پیسے نہیں ہیں جیب میں، جیب خرچ نہیں ہے، کتب خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے، نمبر 1 کبھی غم زدہ نہیں ہونا۔ نمبر 2، مختلف شہروں کا سفر کرنا ہے، صرف سفر نہیں کرنا، طلب علم کرنا ہے، تحصیل علم کرنا ہے۔ نمبر 3، جس طرح ایک گدھا ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، گدھے کی طرح آپ نے صبر کی عادت کو اپنانا ہے، جتنا بوجھ ہو، جو مشقت ہو، جیسا موسم ہو۔ نمبر 4، کہتے ہیں کوے کی طرح آپ نے صبح سویرے علم کے لیے نکلنا ہے۔ یعنی اگر آپ تحصیل علم کے لیے اپنے آپ کو گدھے کے ساتھ ملا لیتے ہیں مشقت کے اندر، اور صبح سویرے کام کے لیے نکلنے کے لیے آپ کوے کی طرح اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کا جو فیضان ہے اس کو عام کر دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ جو صدقہ ہے یہ انشاءاللہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت دے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور المصباح ڈیجیٹل کو وقت دیا۔ انشاءاللہ ہمارے سامعین اور ناظرین نے آپ کی گفتگو سے بہت استفادہ کیا، اور مزید کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پیج المصباح ڈیجیٹل پر آپ کا یہ پروگرام موجود ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اسے قسط وار جو ہے لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے شائع کریں، تاکہ لوگ اس کو تھوڑا وقت چونکہ نکالنا زیادہ آسان ہوتا ہے، زیادہ وقت نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ہماری آج کل مصروفیت زیادہ ہے، تو وہ تھوڑے تھوڑے وقت میں جو کلپس ہیں ان سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، آپ کا میزبان عبدالقیوم فرخ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔